السلام علیکم، یو آر واچنگ اندر ایپیسوڈ آف ڈیسائفر ود عبدالباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگ ڈیسائفر کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اتنے شوق سے دیکھتے ہیں. مزید بھی آپ کے پاس اگر کچھ تجاویز ہیں اس پروگرام کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے تو ضرور ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہم سے شیئر کیجیے گا. سو اسٹارٹ کریں گے آج کے اپنے پروگرام کا انٹروڈکشن. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلے افغانستان پاکستان کے بگڑتے ہوئے تعلقات پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار طالبان حکومت ہماری بات سن کیوں نہیں رہی. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم میاں نواز شریف صاحب کے خط کے متعلق آپ کو بتائیں گے جو انہوں نے آنجہانی منموہن سنگھ کو لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات ہوگی رچرڈ گرینل کی پاکستانی سیاست میں دبنگ انٹری کی. پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات کے تناظر میں. باسط صاحب سے یہ جانیں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ آخر کار ہے کیا. لیٹس بگن ٹوڈیز شو. ویلکم باسط صاحب. بہت شکریہ منتہا، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. باسط صاحب، یہ پاکستانی حکومت کیا سنانے کی کوشش کر رہی ہے جو طالبان کی حکومت سننے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ دیکھیے، آسان الفاظ میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو افغانستان پالیسی ہے وہ ناکام سی ہو گئی ہے. کامیاب کب تھی؟ کس دور میں؟ مطلب بڑے عرصے سے ہی ناکام چل رہی ہے. کبھی کچھ بہتری آ جاتی تھی بیچ میں، اور جب طالبان آئے آ جاتا تھا بہتری. طالبان جب آئے تھے 15 اگست 2021 کو، تو امید یہی تھی کہ اب تعلقات ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ ہم لے جائیں گے جہاں پہ سب اچھا ہی اچھا ہوگا. لیکن ایسا ہوا نہیں. بہت سے عوامل ہیں. ایک تو دیکھیے، ابھی جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں پکتیکا صوبے میں افغانستان کے، اس نے اور کافی مسائل کو میرے خیال میں الجھا دیا ہے. کس طرح سے؟ کس طرح سے الجھا دیا ہے؟ الجھا اس طرح دیا ہے کہ دیکھیے، ایک تو جو افغانستان کی جانب سے ایک ریاکشن آیا وہ بڑا سخت ہے، اور اس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ ہماری سوورنٹی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پاکستان نے حملہ کیا ہے. اور آبویسلی کسی بھی ملک میں ایئر اسٹرائک ہوں، چاہے وہ افغانستان ہو یا کوئی اور ملک ہو فار دیٹ میٹر، انہوں نے ریئیکٹ تو اس طرح ہی کرنا ہے. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ اس سال یہ دوسری ایئر اسٹرائک تھی. بالکل مارچ میں تھی غالباً. پہلے مارچ میں تھی، جی ہاں. اور اس میں پاکستان نے تو یہ نہیں بتایا کہ کتنے لوگ اس میں مارے گئے، لیکن یہ ضرور کہا کہ ہم نے جو تحریک طالبان پاکستان کے وہاں پہ لوگ تھے، دہشت گرد تھے، ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا اور انہیں کو ہم نے ہلاک کیا. لیکن اگر آپ افغانستان کی حکومت کا ری ایکشن دیکھیے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ہلاک ہونے والوں میں بچے اور عورتیں ہی شامل تھے. سویلینز تھے، اور بچے اور عورتیں خاص طور پر انہوں نے کہا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اصل کہانی ہے کیا، وہ تو حکومتوں کو ہی معلوم ہوگا. ہم تو باہر بیٹھ کے اسیسمنٹ ہی دے سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نوبت کیوں آئی، اس ایئر اسٹرائک کی دوبارہ اس سال. ایک تو یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیے تو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. ہمیں بلکہ ہمارے پاس آئی ایم شور شواہد بھی ہوں گے کہ ٹی ٹی پی کی سیف ہیونز ہیں افغانستان میں، اور چونکہ کابل گورنمنٹ وہ کسی نہ کسی حد تک بھی ہولڈن ہے ٹی ٹی پی کی طرف، کیونکہ جب ان کا جہاد تھا اگینسٹ یو ایس فورسز یا آکوپائڈ فورسز تو ٹی ٹی پی نے بھی ان کی مدد کی. تو ٹرائبل کلچر میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر میری مدد کی تو پھر جب میں اس قابل ہوں تو پھر میں بھی آپ کی مدد کروں گا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھلا دیں ان چیزوں کو. تو ایک ڈیفیکلٹ معاملہ ہے کابل کی گورنمنٹ کے لیے. لیکن ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی حکومت بحیثیت ریاست کہ ہم افغانستان اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ہم یہ تو اجازت نہیں دے سکتے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں حملے کرے، لوگوں کو یہاں پہ دہشت گردی کرے اور واپس چلی جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل. تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اب یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ سا معاملہ ہے کہ جہاں طالبان، افغان طالبان اور پاکستان طالبان
ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ماضی میں، اور اب بھی کسی حد تک ان کے تعلقات آپس میں ہیں. دوسری طرف پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ کابل کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، لیکن پھر یہ ایئر اسٹرائکس بھی مجبوری بن جاتے ہیں کیونکہ طالبان حکومت اپنے تئیں کوئی ایکشن نہیں لے رہی ٹی ٹی پی کے خلاف. تو اس سے آبویسلی مسائل بگڑ جاتے ہیں. ان تمام چیزوں سے پہلے میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا کہ ہماری افغانستان پالیسی ناکام ہو گئی ہے. دیکھیے، ایک تو یہ جو وقت تھا ایئر اسٹرائک کا، اس وقت جو ہوا، اس دوران یا اس سے ایک دن پہلے ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو کابل میں موجود تھے، اور وہ وہاں پہ تعلقات کو بڑھانے کی باتیں کر رہے تھے، ٹریڈ کو بڑھانے کی باتیں کر رہے تھے، جو بے اعتمادی کا اس وقت ماحول ہے اس کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اور دوسری جانب یہ اسٹرائک کر رہے ہیں. اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہوتی ہے نا، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. یا تو یہ ہے کہ کچھ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کچھ کوآرڈینیشن نہیں ہے. اس سے تو یہ بھی ظاہر یہ بھی ہو، ایک مطلب تاثر ملتا ہے نا. ممکن ہے کہ ہمیں غلط ہوں اس بارے میں، ممکن ہے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوآرڈینیشن نہیں تھی. ایک طرف تو آپ اپنے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو کو بھجوا رہے ہیں، یا تو پھر آپ نے یہ میسج دے کر بھجوایا ہوا کہ جی ہم ایئر اسٹرائک کر رہے ہیں. ایسی تو کوئی اطلاعات نہیں، ایسی تو میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. تو ایک طرف تو آپ ان کو یہ میسج دے کر اپنے خصوصی نمائندے کو آپ بھجوا رہے ہیں کابل کہ جی اب ہم آپ سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک دو طرفہ بد اعتمادی یا بے اعتمادی کا معاملہ ہے اس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں، اچھی باتیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یقیناً یہ بھی کہا ہوا کہ ہمارے خدشات ہیں، ہمارے بہت تحفظات ہیں ٹی ٹی پی کو لے کر. آپ ان کو جو سیف ہیونز ہیں ان کو آپ ذرا قابو میں کیجئے، یا ان کو نارتھ آف افغانستان میں شفٹ کر دیجئے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں نہ کر سکیں. اس قسم کی یقیناً بات ہو، لیکن اسی دوران آپ ایئر اسٹرائکس بھی کر رہے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈپلومیسی کس طرح کام کرتی ہے. اس طرح تو کام نہیں کرتی. دیکھیے، طالبان آپ ان کو گالیاں دیں، ان سے لاکھ اختلافات کریں، یہ حقیقت ہے کہ جب وہ آئے تو ہم سب بہت خوش تھے 15 اگست 2021 کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خیال یہی تھا کہ اشرف غنی کی حکومت اور اس سے پہلے حامد کارزائی کی حکومتوں نے بھارت کو بہت اسپیس دے رکھی تھی افغانستان میں، بلکہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ تھا افغانستان کو، اس کو بھی استعمال کرتے رہے پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں. تو ہمیں ایک خوشی کے ساتھ ایک اطمینان تھا کہ چلیے، کیونکہ طالبان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی ایک نوعیت بہت ہی خراب تھی. بلکہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی 15 اگست 2021 کو، تو اس وقت بھارت جو تھا وہ نیشنل جو یو این سیکیورٹی کونسل کی اس کی صدارت اس کے پاس تھی، بھارت کے پاس. تو 30 اگست ہی کو بھارت نے ایک قرارداد بھی لے آئے وہ طالبان کے خلاف، 2593 قرارداد کا نمبر ہے میرے خیال میں. یہ 30 اگست 2021 کے بعد کرو، اتنے تعلقات خراب تھے. تو ہمیں یہ حوصلہ ہوا کہ چلیے طالبان اور کچھ نہیں تو ہمارے تو خیر خواہ ہیں، ہم بھی ان کے خیر خواہ ہیں. لیکن باسط صاحب اسٹل کچھ بھی ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتا نا. ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ کتنے عرصے تک، کتنی دہائیوں تک ہم نے افغان مہاجرین کا بھی بوجھ اٹھایا، ابھی ان کے انخلا کی بات کی، پھر ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ میں بھی اس کی طرف بھی ہم گئے. لیکن حالیہ جو واقعات کا ایک تسلسل ہے، خصوصاً جو سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو کارروائیاں جس طرح سے کی ہیں، ساتھ ہی ساتھ چینی باشندوں پہ جس طرح سے حملے ہیں، سو وائلنس ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہر طرف ایک طوالت ہی پکڑتی جا رہی ہے، لیکن تھمنے کا نام نہیں لے. لیکن آپ دیکھیے، سارا ٹھیک ہے وہاں پہ سیف ہیونز ہوں گی، لیکن آپ سارا الزام میری ناقص رائے میں افغانستان پہ تو نہیں ڈال سکتی. آپ کی اپنی بھی سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے نا، آپ کے اپنے جو انٹیلیجنس ادارے ان کو بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو ہمارے فارن آفس نے یہی کہا ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ تھی اسی بنیادوں پہ. تو ٹھیک ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا نا، یہی کہا انہوں نے، وہ ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو کارروائیاں ہوتی ہیں، ہمارے بھی اداروں کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ کس طرح ان کو روکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا چلیے وہ وہاں پہ میں مان لیتا ہوں وہ وہاں پہ پلاننگ بھی کرتے ہیں، ان کو طالبان کی حکومت کی سپورٹ بھی حاصل ہے، لیکن کارروائیاں تو پاکستان میں ہوتی ہیں. اب اس کو روکنے کے لیے ہمارے ہاں بھی تو ادارے موجود ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا یہی ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں نیکٹا پورا ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا کس زمانے میں، ایگزیکٹلی وہ کدھر گیا؟
اس کی کیا ایفیشینسی ہے. یہی وہ ایشوز ہیں کہ جو ہم نے ضرب عضب آپریشن کیا, پھر رد الفساد آپریشن بھی آیا, اسے بہت سی چیزیں ہم نے کرنی تھی جو ہم کر نہیں سکے. دہشت گردی کو تو ایک بھرپور طریقے سے ہولسٹک اپروچ کے ذریعے ہی آپ کاؤنٹر کر سکتی ہیں نا. صرف یہ کہنا کہ جی آپ ایئر اسٹرائک افغانستان کے اندر کر لیں گے تو اس سے طالبان جو ہیں یہ یہاں پہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی, معاذت کے ساتھ ایسے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. آپ نے 2 ایئر اسٹرائکس کی افغانستان میں اس سال, ایک مارچ میں اور ایک دسمبر میں. اللہ نہ کرے, میں تو نہیں کہتا, ہم تو مطلب کیا کہے اس کے بارے میں, دہشت گردی پہ خوش تو پاکستان میں نہیں ہوتا نا. لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہے, ہمارے انویسٹمنٹ نہیں آتی, ہمارے اور بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتا دہشت گردی کے واقعات کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ایئر اسٹرائک کرنے سے افغانستان میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میری ناقص رائے میں ایسا نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں افغانستان کی حکومت سے طالبان, دیکھیے اس وقت پوری دنیا جو ہے, ابھی سعودی عرب نے بھی اپنا سفارت خانہ پورا کھول دیا ہے افغانستان میں. بالکل. چائنا نے فل ڈپلومیٹک ریلیشنز, یو اے ای نے فل ڈپلومیٹک ریلیشن. ہم جو کہ سب سے پہلے کام ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے وہ نہیں کیا, اور شروع دن ہی سے ہم نے کچھ دنوں کے بعد کہہ لیجیے ہم نے افغانستان کی حکومت کو ناراض کر دیا. میں آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہتا ہوں. ابھی دیکھیں سیریا میں ایک تبدیلی آئی ہے نا, اور ترکیے کو آبویسلی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا پیچھے ہاتھ ہے. ان کا جو الشارع آئے ہیں انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے, پہلے ابو محمد الجولانی تھے, اب وہ الشارع ہو گئے ہیں. تو نام بھی جو پہلا نام تھا وہ دوبارہ آ گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سفارتکاری ہوتی کیسے ہے. آپ ذرا ترکی کے فارن منسٹر جو ہیں ترکیے کے, حکن فیدان, ان کا ذرا آپ جواب سنیے جو الجزیرہ کے انٹرویو میں انہوں نے دیتے ہوئے کہا ہے. ذرا سنائیے پروڈیوسر صاحب. اچھا, اب دیکھیے جو انٹرویو لینے والا اینکر پرسن جو بھی ہے انٹرویو, انہوں نے کہا کہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ترکیے کے فارن منسٹر نے اتھارٹی کا لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا ایڈمنسٹریشن. آپ لیجیٹیمیٹ ایڈمنسٹریشن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے سیریا کی جو نئی آئی ہے ٹرانزیشن؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نہیں, اتھارٹی میرے خیال میں انہوں نے کہا, انہوں نے پارٹنرز کہا اور ایڈمنسٹریشن کا شاید لفظ استعمال کیا, اور لیجیٹیمیٹ کا لفظ استعمال کیا کہ لیجیٹیمیٹ. اور اسی لیے ہم نے اپنی ایمبیسی کو وہاں پہ کہہ دیا کہ آپ کام کریں اور ان ٹچ ہوں اور بڑا. اچھا, اب ہمارے ہاں الٹا حساب ہوا. ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ وہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہیں یا لیجیٹیمیٹ جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنا سفارت خانہ بند نہیں کیا, تھینک گاڈ کہ ہم نے اپنا سفارت خانہ وہاں بند نہیں کیا, اور یہ خوش آئند بات تھی اس وقت. لیکن 2015 کے بعد پاکستان کے آپ رویے اگر دیکھیے, جو کہ ہمیں لیڈ لینی چاہیے تھی, ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے یا لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہے. اگر گورنمنٹ کا لفظ استعمال نہیں بھی کرتے, جو کہ ترکیے کے فارن منسٹر نے بھی نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا گورنمنٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, انہوں نے اتھارٹی کہہ دیا. ہمیں بھی کم از کم ایک یہ اس قسم کی لائن لینی چاہیے تھی دنیا کے سامنے کہ وہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہیں, رادر دین کہ ہم یہ اس بات پہ انسسٹ کرتے کہ جی ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو, انکلوسیو گورنمنٹ ہو, یہ ہو وہ ہو. یہ بات ان کے انٹرنل معاملات ہیں, کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں سیریا میں حکومت کیسے آئی ہے, کوئی الیکشن کے ذریعے آئی ہے؟ الیکشن کے ذریعے تو نہیں آئی نا. تو وہاں بھی وہ تو آکوپیشن کے خلاف لڑ رہے تھے نا طالبان, انہوں نے بھی اس طرح ہی حکومت میں کنٹرول سنبھالا. لیکن ترکی کو وہ ریزرویشنز بھی تو نہیں تھے نا سیریا سے, جس لیول کے پاکستان کو ہے, افغانستان کو لے کے اشرف غنی کی حکومت سے تھے نا. اس طرح ترکی کو بشار الاسد سے حکومت کر کے, تو جب ان کی حکومت کو ہٹایا الشارع نے, تو ان کی حکومت کو کہہ دیا کہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہے جی, تو لیجیٹیمیٹ ایڈمنسٹریشن. تو ابھی طالبان گورنمنٹ سے بھی, تو ہمیں بھی اگر ہم گورنمنٹ کا لفظ استعمال نہیں بھی کر سکتے تھے تو کم از کم یہی کہہ دیتے کہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہیں وہ میرے. اور ادھر سے ہی معاملات خراب ہوئے جب ہم نے دنیا کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے نا, کہ جب تک یہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنائیں گے, جب تک یہ, اور خواتین کے معاملے چلے میں سمجھ سکتا ہوں, جب تک وہ نہیں کریں گے تو ہم یہ جو ہے
ان کی حکومت کو تسلیم نہیں، چلیں ریجنل کنسنسس کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، آئی ایگری کہ یہ سب کچھ ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اب ٹرمپ بھی اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں آپ پہ پریشر ڈالنے کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کسی مرحلے میں ریچ آؤٹ کریں گے طالبان کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے ایکارڈز جو ہوئے تھے نا وہ طالبان کے ٹرمپ کے زمانے میں ہوئے تھے. 29 فروری 2020 کو یہ ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی کی حکومت نے سپورٹ بھی، اس میں بعد میں بات کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں، صحیح وہ فیسیلیٹیٹ اس زمانے میں ہوا تھا. تو ٹرمپ بڑا ایک ایسے شخص ہیں who would not mind reaching out to the طالبان. اگر ان کو یہاں پہ کوئی اسپیس ملتی ہے رشیا کے خلاف، چین کے خلاف پاکستان نے پریشر بلڈ کرنے کے لیے، اور بھارت چونکہ آبویسلی وہ بھی طالبان کے ساتھ بڑے اچھے ہوئے ہیں، پچھلے مہینے جو ڈیلیگیشن بھی ان کا آیا تھا ہم یہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں، تو ہمارے لیے پھر وہ اسپیس کم ہو گئی. حامد کارزئی، اشرف غنی سے لے کر طالبان، اگر وہی حالات رہنے تھے تو پاکستان نے اتنے قربانیاں کیوں دیں، کیوں ہم نے اتنا وقت ضائع کیا اگر اسی میچ پہ پہنچنا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سفارتکاری کس طرح ہم کر رہے ہیں. اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریسر ایک دیا ہے جہاں پہ جوابات، سوالات مختصر ہوتے ہیں اور جوابات طویل ہوتے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ ہماری کوئی کوہیرنس نہیں ہے ہماری پالیسیز میں. خدارہ کوئی کوہیرنس پیدا کیجئے، ایک اور صحیح طریقے سے آگے چلیے، ہولسٹک اپروچ لیجئے. کہیں جا کر آپ طالبان کو، اگر آپ نے دیکھیے اسٹک اینڈ کیرٹ بھی استعمال کرنی ہے نا، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ اسٹک کا بھی استعمال کرنی ہے اور کیرٹ کا بھی استعمال کرنی ہے. صحیح، یہ نہیں ہوتا کہ بس جب دل چاہا اسٹک استعمال کر لی، جب جی چاہا کیرٹ آگے کر دی. اس طرح نہیں ہوتا. یہ ٹیکٹیکل چیزیں ہیں، اس میں ٹیکٹیکل چیزوں میں بڑی وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کس وقت آپ کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں مسنگ ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. تو کیا یہ کچھ ٹائم کے بعد ہونا چاہیے تھا؟ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ باسی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس.